بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن عن ابي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبحها وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، بس آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، بس میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ 100 آیات کے بعد رکوع کریں گے، پھر بھی آپ پڑھتے رہے، بس میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ اس سورہ بقرہ کو ایک رکعت میں پوری کریں گے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو میں نے دل میں کہا اب آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن پھر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اس کو مکمل پڑھا، پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور اس کو ترتیل سے پڑھا. جب آپ تسبیح والی آیت سے گزرتے تو آپ تسبیح بیان کرتے، اور جب آپ سوال والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے، جب آپ تعوذ والی آیت سے گزرتے تو آپ تعوذ پڑھتے. سورہ آل عمران کے اختتام پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، بس اس میں فرماتے رہے سبحان ربی العظیم، بس آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا. پھر فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر آپ نے قومے میں طویل قیام کیا تقریباً رکوع کے برابر، پھر آپ نے سجدہ کیا، بس فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، بس آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابری کے قریب تھا. اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت حضرت حذیفہ بن یمان یہ رازدار رسول ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ باتیں بتلا دی تھی جو اور کسی صحابی کو نہیں بتلائی تھی، کہ کون کون ہمارے درمیان منافق ہے، کون کون ہمارے درمیان ایسا ہے جو دوغلا ہے، کون سے واقعات قیامت کے قریب واقع ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاص رازدار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں. تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ ایک تہجد کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی آگے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی نیت باندھ لی. تو کہہ رہے ہیں کہ ففتح البقرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی شروعات کی. افتتاح کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، شروعات کرنا. تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب سورہ بقرہ کی 100 آیت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پوری پڑھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ اب سورہ بقرہ جب ختم ہوگی پھر رکوع کر لیں گے. تو سورہ بقرہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت بھی چالو کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دوسری صورت بھی پڑھ لی تو یہ اپنے دل میں گمان کرتے رہے کہ اب آل عمران کے بعد اب کر لیں گے. آل عمران ہی مکمل ہو گئی تو سورہ نساء چالو ہو گئی. سورہ نساء یہ تقریباً پورا مطلب جو ایک اندازہ اسٹیمیٹ بیٹھتا ہے تقریباً 5.25 پارے کا بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک رکعت کا حال ہے. آپ سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے درجات عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ نوازشیں عطا فرمائی اور نبوت جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال اور شکر گزاری کا حال یا اللہ کے سامنے سر افگندگی کا حال یہ ہے کہ کتنی ہی راتیں اللہ کے حضور کھڑے ایک آیت پڑھتے گزار دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق و شوق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اللہ سے. تو جب اللہ اپنی محبت کا نور کسی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو اس کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے، پھر اسے وہ کسی اور دنیا میں یعنی نورانیت کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کتنے گھنٹے ہو گئے، کتنی گھڑیاں گزر گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے اور بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اتنی تیز نہیں پڑھ رہے جس طرح آج کل کے حفاظ پڑھتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں.
آیت سے گزر رہے ہیں تو آیت بھی پوری سمجھ میں نہیں آ رہی، کون سی آیت پڑھ گئے ہیں اور کون سی آیت بیچ میں لپیٹ گئے ہیں۔ تو یقرأ مترسلا، اور مترسلا کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر لفظ کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرے، نرمی کے ساتھ ادا کرے، آہستگی کے ساتھ ادا کرے اور مکمل رعایت کے ساتھ پڑھے۔ یہ نہیں کہ بس تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوا چلا جائے، بلکہ معنی اور مفہوم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن خود اترا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نورانیت حاصل ہے یا ملأ اعلیٰ سے جو ان کی قربت ہے وہ کتنی بڑھی ہوئی ہوگی، تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یقرأ مترسلا۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کا یا اس سنت کا بہت کم ہی لوگ اتباع کرتے ہیں نمازوں میں، نہ ایسے ہی یعنی قرآن کی تلاوت تو پہلی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اکثر مسلمانوں کا حال یہی ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو نماز میں بس ایک فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے کہ جلدی بس نماز مکمل ہو جائے۔ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح مسبحہ، یعنی جب کوئی آیت قرآن کی ایسی آتی ہے جس میں تسبیح ہوتی ہے، یعنی بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تسبیح بیان کرنے کے بارے میں کہتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ بجلیاں اس کی تسبیح کرتی ہیں، ہوائیں تسبیح کرتی ہیں، پہاڑ اور جبال اور سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیت کو گزرتے تو اللہ کی سبحان یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ تو کتنا بلند برتر ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تیری قدرت کا کیا کہنا۔ تو اس طرح کی آیت وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب سوال والی آیت سے گزرتے یعنی جہاں پر اللہ کے نبی اللہ یہ فرماتا کہ اللہ سے مانگو، یعنی اللہ سے مانگو، بہتری مانگو، خیر مانگو، برکات مانگو، ثمرات مانگو، اچھے نتائج مانگو، مصیبتوں سے چھٹکارا مانگو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ چھٹکارا نصیب فرما، گل خلاصی نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس طرح کی آیت وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ، تعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی پناہ چاہنا، یعنی کسی کے شرن میں آنا، کسی کی امان میں آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیت سے گزرتے تو تعوذ کرتے، یعنی اللہ کی پناہ مانگتے، اللہ کی پناہ مانگتے، اللہ سے پناہ نہیں، اللہ کی پناہ مانگتے۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے، یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، یعنی جس سے ہم پناہ مانگیں گے، جس سے یعنی بچیں گے، اس سے اس کا ذکر اسی سے کریں گے۔ ثم رکع فجعل یقول، پھر رکوع آپ نے فرمایا تو کہتے رہے سبحان ربی العظیم فکان رکوعہ نحو من القیام، پھر آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کی طرح لمبا تھا، یعنی تقریباً تھا ایسا، یعنی یہ 5.25 پارے انسان کتنے گھنٹے میں پڑھ لے گا، آپ اندازہ لگا دیجیے، تقریباً سے 3.5-4 گھنٹے تو گزریں گے۔ ایسے ہی تقریباً جو 2.5 گھنٹہ انہوں نے رکوع کیا تو سبحان ربی العظیم اس میں پڑھا، فکنا ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد دونوں جائز ہیں، ہم دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تمام تعریف، یعنی ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف اللہ ہی کو سزاوار اور مناسب ہے۔ ثم قام قیاما طویلا قریبا مما رکع، پھر آپ جب قومے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو قریبا مما رکع، اتنے کھڑے ہوئے جتنا کہ رکوع میں آپ کھڑے ہوئے تھے، تقریباً یعنی مما رکع اتنا ہی تقریباً جو جتنا آپ نے رکوع کیا۔ ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، فقال سبحان ربی الاعلیٰ، تو آپ نے یہ پڑھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی پاک ہے میرے رب کی ذات جو بڑا ہی عظیم برتر ہے۔ فکان سجودہ قریبا من قیامی، تو آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے یا یہ کیفیت بیان کی گئی نماز کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان نمازوں میں کرتے تھے جن نمازوں میں وہ تنہا ہوتے تھے اور تنہا اور اکیلے ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہوں کہ صحابہ کا پیچھے کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری اور مسلم دونوں کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھانے لگے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ایسی لمبی صورتیں پڑھنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کچھ صحابہ نے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا افتان انت، اے معاذ بن جبل کہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، یعنی دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو، بدکانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ نماز بھی نہ پڑھیں۔ افتان انت، فتان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم فتنے میں ڈالنے والے ہو، افتان انت۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہدید کی یا ان کو دھمکی دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کی وجہ سے وہ رک گئے، پھر وہ مختصر قرات کرنے لگے، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہدایات تمام ائمہ کو یہ دی ہے کہ اذا اما احدکم
فلیخفف، یا تم میں سے کوئی امام بنے تو ہلکی ہلکی نماز پڑھے، معتدل نماز پڑھے. یہ نہیں ہو کہ اس کا وہ سمجھ رہا ہے قرآن کو اور وہ اس کی للہیت بڑھی ہوئی ہے، اس کی عبادت اچھی ہے، یا اس کو معنی مفہوم پتہ ہے تو پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ذوق میں، شوق میں، للہیت میں، اور پیچھے جو انسان کھڑا ہے وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور کام کاج والے بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، تم میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو سب کی رعایت کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی رعایت کرنا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو وقتدی بِأَضْعَافِهِمْ، جو سب سے زیادہ کمزور ہو اس کو دیکھ کر پڑھاؤ. یعنی وہ کتنا جھیل لے جائے گا، 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جتنا وہ جھیل لے جائے اسی کے وقت نماز پڑھاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کا حال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے. اور اس میں بہت بڑا ایک سبق بھی ہے. یہ سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح قرآن پڑھتے تھے اس طرح ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع میں یا ان کے اتباع میں یا ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے میں ہمیں حد درجہ مبالغے سے کام لینا چاہیے. یعنی جتنا ممکن ہو ہماری طاقت کے بقدر اتنا زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر نمازوں میں رہیں. یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو کچھ اور ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے، تو اللہ کے حضور یعنی اللہ کے دربار میں ایسی نماز قابل قبول بھی نہیں ہوگی. اللہ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم کی پیرویت میں نصیب فرمائے اور جنت میں انہی کا ساتھ اور انہی کی مرافقت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت